صرف کیسر بھی آیا میرے پاس، انہیں نہیں پوچھا، ایک کال کر کے نہیں پوچھا، لڑکیاں 2-3 جھک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کبھی سخی صاحب کا بھی فون نہیں، کبھی کسی کا فون نہیں، ان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھایا، سپر سٹار بنائے کہ 35 سال جس نے فن کی خدمت کی ہو، 35 سال لوگوں میں خوشیاں بانٹی ہوں، کہ کسی آرٹسٹ کا کوئی بیمار ہو اس کا علاج ہو جائے، کسی کی بچی کی شادی ہے وہ اس میں کہا گیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ شو نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہوا، ظہر کی نماز پہ جنازہ دفنایا تو شام کو میں شو پہ تھی، 2 نمبر پیسہ کمایا ہوتا، آج میں کروڑوں پتی ہوتی، اربوں پتی ہوتی۔ دیکھا اتنی تکلیف ہوئی، یہ وہ لوگ ہیں جو تھیٹروں کو ایجاد کرنے والے لوگ ہیں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان آن ایئر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ملکہ پیرزادہ۔ آج جس لیجنڈ اداکارہ سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہی ہوں، بہت عروج پایا، بہت نام پایا انہوں نے اور بہت کام کیا۔ ٹی وی، فلم، سٹیج کی منجھی ہوئی اداکارہ ہیں اور ان کے شوہر بھی ایک نامور رائٹر ڈائریکٹر تھے۔ ان کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کے بعد ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آج تک کن مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں، بیماری سے لڑ رہی ہیں، اخراجات سے لڑ رہی ہیں، پریشانیوں سے لڑ رہی ہیں۔ چلیے آپ کی ملاقات کرواتی ہوں ہماری لیجنڈ اداکارہ عابدہ بیگ صاحبہ سے۔ السلام علیکم میڈم، کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، بس ٹھیک، شکر الحمدللہ۔ کچھ اپنے بارے میں بتائیں، کچھ اپنے حالات کے بارے میں بتائیے۔ آپ نے مجھے دیکھ ہی لیا، ایسی تھی میں نہیں تو پھر کیا حالات ہوں گے اور کیا پریشانیاں ہوں گی اور کیا بیماری ہے کہ جس نے مجھے اس طرح کا کر دیا۔ تو یہ کتنے سال سے بیمار ہیں آپ؟ میں 2 سال سے بیمار ہوں۔ تو بیماری مطلب پہلے کس بیماری کا اٹیک ہوا آپ پر؟ میں ہیپاٹائٹس سی کا پورا 1 سال اس کا علاج کرواتی رہی شالیمار ہاسپٹل سے۔ وہ کچھ اللہ کے بندے ہیں جنہوں نے کہا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ اپنا علاج کرائیں، اللہ ان کو بہت زیادہ عطا کرے۔ وہ میرا وہاں سے 1 سال علاج ہوتا رہا، وہ 7 ٹیسٹ بہت مہنگے ہوتے رہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس میڈیسن سے پھر مجھے ہیپاٹائٹس سی کا تو آرام آیا، نیگیٹو ہوا، لیکن اس کا اثر جو جگر سکڑ گیا اور وہ میڈیسن معدے پہ اثر کر گئی، معدے کا السر ہو گیا، معدے پہ زخم، بہت زیادہ تکلیف میں وقت گزر رہا ہے بس۔ تو آپ یہ 2 سال بیمار رہیں تو آپ مالی مطلب معاونت کسی نے نہیں کی؟ بس کیا کہہ سکتی ہوں۔ نہیں، جو جس نے کی اس کا بھی بتائیں، جس نے نہیں کی اس کا بھی بتائیں۔ نہیں جی، سب میں میرا انٹرویو ایک شائع ہوا تو پہلے تو میں نے 3-4 مہینے بتایا ہی نہیں کسی کو، تو مجھے تکلیف ہوئی، میں نے کہا یار انہوں نے کسی نے میری فلیکس نہیں کہیں دیکھی، کہیں مجھے دیکھا نہیں ہے، تو کسی نے پوچھنا پسند نہیں کیا کہ یہ بھابی کی کوئی فلیکس نہیں لگی ہوئی، کوئی ڈرامہ نہیں کر رہی، بندہ پوچھ ہی لیتا ہے نا۔ وہ مجھے فیل ہوا، وہ ایک لڑکا اپنا آیا، اس کو میں نے ایسے ہی کہہ دیا گروپ میں، تو اس نے کہا کہ بھابی میں کل آ رہا ہوں آپ کے پاس، وہ اس نے انٹرویو کیا، وہ سب کو پتہ چلا، تو اس کے بعد صرف کیسر بھی آیا میرے پاس، اللہ اس کو زندگی دے اور اس کے مال و جان میں برکت عطا کرے۔ آیا جو کچھ ہو سکتا تھا، تھوڑا سا میرا مجھے پیار بھی اپنا دے کے گیا۔ اس کے بعد گاگا آیا، اس نے سخی صاحب نے بھیجا ان کو، سخی صاحب نے کوئی تھوڑا مجھے بھیجا، تو سخی صاحب نے فون پہ میرے ساتھ بات بھی کی کہ عابدہ فکر مند نہیں ہونا، انشاءاللہ تیرا علاج ہوندا رہے گا، تو ٹینشن نہیں لینی۔ بس یہ وقت وہ گزرتا گیا، سال گزر گیا، 2 سال ہو گئے، وہی جو اس وقت کے الفاظ اور وہی وقت تھا، اس کے بعد کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے کچھ بھی نہیں پوچھا؟ کسی نے نہیں پوچھا، ایک کال کر کے نہیں پوچھا۔ لڑکیاں 2-3 جنہوں نے مجھے پیار دیا، جنہوں نے کہا کہ بھابی آپ نے فکر مند نہیں ہونا، وہ کرتی تھیں، وہ مطلب جتنا بھی ان سے ہو سکتا تھا وہ تھوڑا سا کرتی تھیں، لیکن پھر کسی نے کوئی وجہ ہوئی میرا خیال تو ان کو بھی بند کر دیا گیا، یعنی انہوں نے روک دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کبھی سخی صاحب کا بھی فون نہیں، کبھی کسی کا فون نہیں، کبھی کسی کا یہاں چکر نہیں، کسی میں وہ عورت بیٹھی ہوں آپ کو جس کے شوہر نے ان کو زمین سے اٹھا کے آسمانوں پہ بٹھایا، سپر سٹار بنائے، آج کروڑوں روپیہ کما رہے، اللہ ان کو اور دے، ترقیاں دے، لیکن یار کبھی تو یہ دل میں سوچیں کہ یار یہ وہ گھر ہے جس کی وجہ سے آج ہم اس قابل اللہ نے ہمیں کیا ہے، لیکن نہیں، کسی نے نہیں پوچھا، کسی نے نہیں پوچھا۔ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی آپ کی امداد ہوئی ہو؟ وہ جب یہ انٹرویو وغیرہ شائع ہوئے نا، تو پھر وہ زین مدنی آیا، زین مدنی نے میرا انٹرویو بھی کیا اور اس نے پھر تگ و دو کی
بھاگ دوڑ کر کے اس نے کر کے تو 1 لاکھ روپے کا چیک لے کے دیا. تو مجھے بتائیں کہ اتنی مہنگی میڈیسن، اتنا ایک بندہ خود کما کے گھر چلانے والا ہو تو کیسے گھر چلے گا، یا کیسے مطلب اتنا میڈیسن پوری ہوں گی. وہی بس وہ مجھے جو مدنی نے وہاں سے وہ لے کے دیا. تو یار یہ اوقات ہے کہ 35 سال جس نے فن کی خدمت کی ہو، 35 سال لوگوں میں خوشیاں بانٹی ہوں، تو اس کو یہ اوقات ہے کہ بس وہ یہ اتنا سا ہو گیا تو بس اس کے بعد کسی نے پوچھا تک نہیں، نہ اپنوں نے نہ گورنمنٹ لیول. اچھا، یہ جو کلچر سے آرٹسٹوں کو پیسے ملتے ہیں 6 ماہ بعد، اس میں بھی کوئی حساب کتاب نہیں لگا؟ نہیں، کوئی نہیں، کوئی نہیں. 3-4 دفعہ انہوں نے میرے سے وہ اسٹامپ پہ بھی سائن کروائے، وہ پیپر پہ فارم پہ شناختی کارڈ کی کاپیاں لے، میں دیکھ کر سائن بھی کر کے آئی، جمع بھی کروا کے آئی، سب کچھ، لیکن کچھ نہیں. یہ تو خیر گورنمنٹ کی یا گورنمنٹ سے متعلقہ جو بندے ہیں ان کی بے حسی ہے. بس کہ دیکھیں نا، جو مستحق ہے اس تک ان کی نظر نہیں جا رہی ہے. پتہ نہیں کن لوگوں کو یہ مال و دولت سے سب سے نواز بڑی رہے ہیں. بات ہے کہ کروڑوں روپیہ فنڈ آتا ہے ثقافت جی کا، بالکل آتا ہے. جو کہ صرف آرٹسٹوں کے لیے آتا ہے. جی جی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. تو دوسری بات بڑی یہ ہے کہ 35 سال میں نے کام کیا، 45 سال میرے شوہر نے کام کیا، تو 16واں شو جو ہے نا وہ ہمارا فنڈ وہاں جمع ہوتا ہے. بالکل ہوتا ہے. ٹھیک، ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. فنڈ جمع ہوتا ہے کہ کسی آرٹسٹ کا کوئی بیمار ہو اس کا علاج ہو جائے، کسی کی بچی کی شادی ہے وہ اس میں خرچہ، یہ وہ سارا کچھ. ٹھیک ہے، تو وہ فنڈ کہاں جاتا ہے؟ اس میں سے کبھی کچھ نہیں کسی کو کچھ نہیں ملتا. ناظرین، یہ بے حسی ہے، بے حسی کی بھی بے حسی ہے کہ دیکھیں جو کوئی مستحق ہے اس تک اس کا وہ پہنچتا نہیں ہے، حق نہیں پہنچتا. پتہ نہیں کن لوگوں کو یہ لوگ نواز رہے ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. یہ اپنی مرضی سے لوگوں کو نواز دیتے ہیں. نوازتے ہیں تو چائے پلانے والے کو نواز دیتے ہیں، جنہوں نے 30 سال 35 سال خدمت کی، اپنی اولاد چھوڑی، ان کی پڑھائی پہ توجہ نہیں دی، ٹائم پہ شو کرنے پہنچتے ہیں، ٹائم پہ ریہرسل کرنے پہنچتے ہیں. یہ فن کی خدمت نہیں ہے تو کیا ہے؟ کیا اتنا معاوضہ ان کو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی خوشیاں چھوڑی ہوتی ہیں، اپنے غم چھوڑے ہوتے ہیں؟ یہ جو تھیٹر والے ہیں جو ان کو معاوضہ دیتے ہیں، یہ اتنا معاوضہ دیتے ہیں؟ یہ بالکل اتنا معاوضہ نہیں ہوتا. اتنا معاوضہ ہوتا ہے کہ بڑے مشکل سے گزر اوقات ان کی ہو سکے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو ظہر کی نماز پہ ان کا جنازہ تھا، تو میں شام کو شو پہ گئی. مجھے کہا گیا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو یہ شو نہیں ہو سکتا کیونکہ مین کریکٹر آپ کا ہے. یہ برداشت کیا، رات کو شو پہ گئی. پھر میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی، اس وقت بھی ایسے ہی ہوا، ظہر کی نماز پہ جنازہ دفنایا تو شام کو میں شو پہ تھی. اور اس میں ایک لائن تھی، مرزا رشید اختر صاحب کا ڈرامہ تھا، اس میں ایک لائن تھی کہ وہ گھر کا مالک کہتا ہے کہ میری بیٹی بنو گی، تو میں کہتی ہوں کہ میرے گیت میں تھی ہاں پر وہ بکھری گالے کے کہن والا نہیں رہا. یہ لائن تھی تو میری چیخیں نکل گئی. ہم نے تو ایسے قربانیاں دے کے نام بنائے. اور مرزا صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی ہے تو سنا ہے کہ آپ 3 دن بعد پھر شو پہ گئی تھی. جی بالکل ایسے ہی ہے. مرزا صاحب گھر سے گئے ہیں شیخو پورا ڈرامہ کرنے کے لیے، تو گھر سے اچھے پہلے گئے ہیں، جمعہ پڑا سب کو، یہ بڑے بڑے اچھے تو ہیپی گئے ہیں. وہاں ان کو اٹیک ہوا اور ایسا اٹیک ہوا کہ وہاں سے ڈیتھ کی خبر آئی. تو میں گنگا رام کے پاس تھی، جا رہی تھی تماثیل شو کر رہی تھی، میں گنگا رام کے پاس تھی تو مجھے کال آ گئی. تو کیا میرا حال ہوا ہوگا کہ چلتی موٹر سائیکل سے میں گر گئی. میرا بیٹا امی کیا ہوا کہ اس کا فون آیا. میں کہا بیٹا واپس گھر چلو. میں گھر آئی، گھر آ کے میں نے وہاں فون کیا کہ جی یہ واقعہ ہوا، میں نہیں آ سکتی. خیر مرزا صاحب کو لے کے آ گئے. مرزا صاحب اگلے دن، اس سے اگلے دن میں تیسرے دن میں اپنا بیوٹی باکس پکڑا تو میں ڈرامے پہ چلی گئی. اچھا. تو وہاں سب وہ تھے جو مرزا رشید اختر کے ہاتھوں کے بنے ہوئے تھے، سب شاگردوں میں تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں میں جب گئی ہوں نا تو مجھے کسی نے نہیں روکا کہ آپ کیوں آ گئی 40ویں کے بعد آتی. یس کیوں آ گئی، کیونکہ میرے پاس تھا ہی کچھ نہیں. میرے بچوں کو کس نے سنبھالنا تھا. میں کھڑی ہو گئی. میں وہاں جب گئی، جب مجھے کسی نے یہ نہیں نہ کہا کہ تم کیوں آئی ہو، ہم آپ کو اس سپیل کی پیمنٹ دے دیتے تو آپ نہ آتی، آپ بھابھی نہ کرو کام، آپ جاؤ. لیکن نہیں، کسی نے نہیں کہا. اس چیز نے مجھے اور ہمت دے دی. میں نے مردوں کی طرح میں کھڑی ہوئی اور اپنے بچے پرورش کی، ان کی تعلیمیں مکمل کی، پھر اپنے سارے فرض نبھائے. میں نے سب کی شادیاں کی. اتنی زندگی میں جدوجہد. آج میں نے
2 नंबर पैसा कमाया होता, आज मैं करोड़ों पति होती, अरबों पति होती। आज मेरे पास दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं होती। आप जब आई हो माशाल्लाह, क्या हुस्न था, क्या आप पे मतलब जो बन था, मुझे बताओ। आप भी हमारे पास ही आई, जी जी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे। कभी कोई ऐसी बात कही हो? नहीं नहीं, हमेशा अच्छा रास्ता दिखाया। बिल्कुल अच्छा रास्ता दिखाया। मिर्जा साहब ने बाप की तरह प्यार किया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। यहाँ लोग हमारे ड्रामों के पोस्टर लगाते थे, आज जो माशाल्लाह अल्लाह ने उनको सुपरस्टार बनाया। तो कभी किसी ने, ये 10 कदम के फासले पे हैं, कभी किसी ने पूछा तक नहीं यार हम उसका पता ही कर लें, ये रमजान गया, कभी किसी ने नहीं पूछा। बेहिसी है, बेहिसी है, जो जैसा करता है वो वैसे भरता है। तो जो आपने तमाशे ड्रामा किया था, तो सुना तो उसकी 3 दिन की पेमेंट काट के दी थी। छी, वो 3 दिन जो मैं नहीं गई मिर्जा साहब की फौतगी की वजह से, उस ड्रामे की जब मुझे पेमेंट मिली तो मुझे उन 3 दिनों के पैसे काट के दिए गए थे। जिनकी 18-18 लाख रुपया तनख्वाह है, वो क्या नाम, उनके घर भी फ्री है, उनके बच्चों को तालीमें भी फ्री हैं, उनके इलाज भी फ्री हैं, उनका पेट्रोल भी फ्री है, उनका सब कुछ फ्री है। और अगर उनमें से कोई रिटायर होता है तो उनकी 10-10 लाख रुपया पेंशन लगती है। तो क्या आर्टिस्टों की पेंशन नहीं लगनी चाहिए जो सीनियर है? ये मुनीर राज साहब को देखो, मुनीर राज साहब का मैंने उस दिन इंटरव्यू देखा, इतनी तकलीफ हुई। ये वो लोग हैं जो थिएटरों को इजाद करने वाले लोग हैं। तो क्या इनको काम नहीं आता था? जीते जी किसी ने इनको नहीं पूछा, बिठा दिया घर। जवेद कोडू साहब चीखते रहे इंटरव्यूज में, किसी ने नहीं पूछा। तो जब मरे हैं, तो उनकी जब डेथ हुई है तो सब पहुंच गए उधर कि वीडियो बनेगी, तस्वीरें उतरेंगी। तो बात वही है कि कफन हटा हटा के फिर मुंह देखते हैं। जीते जी क्यों? कुछ तो खुदा का खौफ करे मेरे लिए, कोई तो ऐसा सोचे कि यार ये, इसने हमें सारी जिंदगी खुशियां बांटी हैं, हम इसके लिए कुछ करें। इंशाल्लाह मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा कुछ करेंगी, मुझे उनसे बहुत उम्मीद है। वो बहुत अच्छे अच्छे काम करें इंशाल्लाह। उनकी तवज्जो जब इस तरफ होगी तो वो लाजमी लाजमी इसके लिए कुछ करेंगी। बहुत शुक्रिया आबदा बेग साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत टाइम दिया। नाजरीन इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफिज़।